أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا والشفيع حبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في هذه الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، کافی ٹائم ہو چکا ہے. میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں. ہم اور آپ اس وقت اس لیے یہاں شریک ہیں کہ ہم آج اس ماں کو بھروسہ دیں جس کا نام ہے. میری گزارش ہے باہر بیٹھنے والے افرادوں سے کہ وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں، اگر مناسب سمجھے تو. عزیزان محترم، میں زیادہ زحمت نہ دوں گا. دوپہر میں بھی میں نے مجلس پڑھی ہے تو جناب قاسم کے مسائل میں نے اس میں بھی بیان کرے. جتنی ان کی فضیلتیں ہیں نا تو اس سے زیادہ کہیں مسائل ہیں. جتنی فضیلتیں ہیں میں صرف مسائل پڑھوں گا. چاہوں تو ایک گوشہ میں فضائل کا بھی پڑھ سکتا تھا، مگر میں مسائل آپ لوگوں کے ذہنوں کے حوالے کروں گا. خدا آپ کے اجر و ثواب میں برکت عنایت فرمائے. یہ محمد اور آل محمد کے گھرانے سے ہمدردی جو ہے، جو رات کے اس وقت میں شہزادی کونین کو پرسہ دینے کے لیے آئے. مستقل 7 دن ہو گئے ہمیں پرسہ دیتے ہیں. ہم ایک ایسے باپ کو پرسہ دیں کہ جس کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے. ہم ایک ایسی ماں کو پرسہ دیں کہ جس کے بیٹے کی شہادت کے بعد میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہم ایسی ماں کو پرسہ دیں. ہم ایسے چچا کو پرسہ دیں کہ جس نے اپنے بھتیجے کا لاشا جب ڈھونڈا تو وہ ٹکڑوں میں نظر آیا. تو رونے والوں کے لیے یہ وقت قسم خدا سے ذرا سوچ کے دیکھو، اگر انسان کی روح جسم میں ہوتی ہے اور ذرا سی تکلیف ہو جائے تو کس قدر کا درد ہوتا ہے. میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ ابھی قاسم زندہ تھے کہ لاش کے ٹکڑے بکھر گئے. ایک روایت بیان کروں اور رحمت تمام. مولا عباس ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اپنے بھتیجوں کو اپنے ہاتھ سے جنگ کرنے کا ہنر سکھایا ہے. 9 محرم کی رات ہے، میرا آقا 2 بھتیجوں کو لے کر پشت خیمہ پہ بیٹھ گیا. ایک کا نام علی اکبر ہے، ایک کا نام قاسم ہے. علی اکبر رونے لگے، چچا جان کل آپ ہم سے پہلے مرنے کے لیے نہ جائیے گا. سبب بتاؤں کیا بتایا؟ سبب پوچھا بیٹا وہ کس وجہ سے؟ کہا کہ چچا جان اگر آپ مرنے کے لیے چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. آپ سے پہلے میں جاؤں گا. کہا نہ بیٹا آپ ہم سے پہلے نہ جائیے گا. جناب علی اکبر نے وجہ پوچھی
چچا جان وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا اگر تم چلے گئے نا تو تمہارے باپ کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ جناب قاسم دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ کہا بھیا علی اکبر نہ آپ جائیے گا، آپ کے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، اور چچا عباس نہ آپ جائیے گا، آپ کے جانے سے میرے چچا کی کمر خمیدہ ہو جائے گی، مگر میں قاسم کا یتیم اور میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ تاریخ بیان کرتی ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، سر کو جھکائے ہوئے چچا جان مجھے مقتل کی اجازت دے دے، منع کر دیا۔ کہا کہ بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تو میرے اس بھائی کی نشانی ہے جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو تیرے چہرے میں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ جناب قاسم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اچانک یاد آیا پشت خیمہ پر میں چھوٹا تھا تو میرے والد محترم نے میرے بازو ایک تعویذ باندھا تھا۔ تعویذ ایک روایت میں پہلے بیان کر چکا تھا، دوسری روایت اب سن لیں۔ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب تم محسوس ہونا کہ تم سخت ترین وقت کے اندر ہو تو اس وقت اس تعویذ کو کھولنا، اس میں اس مصیبت کا حل ملے گا۔ جناب قاسم اپنی والدہ کے پاس آئے، تعویذ کو کھولا، تعویذ میں کیا دیکھتے ہیں؟ تعویذ میں لکھا ہے بیٹا قاسم یہ خط تمہارے لیے تمہارے بابا حسن کی طرف سے ہے، اور جب تم دیکھو نا کہ تمہارا چاچا انتہائی درجے کا پیاسا ہے تو تم اپنے چاچا پر اپنی جان قربان کر دینا۔ میری طرف سے خط لیے ماں بیٹے امام حسن کی خدمت، امام حسین کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد میں عرض کیا چاچا جان میں ایک ایسی سفارش لایا ہوں کہ آپ مجھے مقتل میں جانے سے منع نہیں پائیں گے۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے امام حسین نے دیکھا آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، حسن کے لال کے گلے میں باہیں ڈال دی، امام حسن کے لال نے اپنے چچا کے گلے میں باہیں ڈال دی، اس قدر روئے کہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو آخری جملہ بیان کروں گا اور رحمت تمام، اس کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو اپنے ہاتھ سے سوار کرایا، اور جب مقتل میں پہنچ گئے اور حرب و ضرب کی منزل آئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ حسن کا لال گھوڑے پہ رک نہ سکا، زین سے زمین کی طرف تشریف لایا۔ واہ غربتا، واہ غربتا، ارے جب کوئی زین سے زمین پر آتا تھا نا تو وقت کے حسین کو آواز دیتا تھا۔ ارے قاسم کا لال اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے چچا کو آواز نہ دی، بچوں کی طرح اپنی ماں کو آواز دی، اے اماں، ارے آپ لالا، ارے زین پہ نہ رک سکو۔ عزیزان محترم خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ تاریخ نے بیان کیا کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں یہ فقرہ پہنچا، میں نے وہ بیان کیا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ قاسم کے ٹکڑے امام حسین نے ایسے داغا کے دامن میں بھرے جیسے ایک مالی ٹوٹے ہوئے پھول کے ٹکڑوں کو بھرتا ہے۔ میں نے دوپہریہ بیان کیا تھا، لیکن ایک روایت اور سنتے جائیں، ایک روایت اور سنتے جائیں۔ ایک عالم دین نے مسائل پڑھتے وقت یہ کہا کہ جب تک حسن کا لال زین پہ رہا تو قاسم رہا، لیکن جب زین سے زمین کی طرف آیا تو تقسیم ہو گیا۔ ابھی حسن کا لال زندہ تھا کہ جب زین سے زمین کی طرف آیا تقسیم ہو گیا۔ امام حسین تیزی کے ساتھ اپنے بھتیجے کی جانب بڑھے، قاسم بیٹا کہاں ہو؟ مقتل لکھتا ہے کہ قاسم کی کوئی آواز نہ آئی۔ مقتل میں دیکھا مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف جا رہے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، مگر قاسم کہیں نظر نہیں آتا۔ جب حسین کو گھبراہٹ محسوس ہوئی تو جلدی سے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد میں آواز لگائی، اے میرے بھتیجے قاسم تم کہاں ہو؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یہ آواز لگائی مگر کوئی آواز نہ آئی۔
اے فرما میری بھابھی کے بیٹے تم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہ آئی، کہاں سے؟ کوئی آواز نہ آئی۔ امام نے کئی مرتبہ آواز لگائی مگر مقتل لکھتا ہے کہ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا، ٹکڑے پڑے تھے، جسم اور جسمانیت سلامت نہ تھی، الگ الگ ریزہ ریزہ ہوئے پڑے تھے، قاسم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ امام وقت کا امام قاسم کو ڈھونڈ رہا ہے مگر قاسم کی کوئی آواز نہ آئی۔ جب قاسم کی کوئی آواز نہ آئی تو مقتل لکھتا ہے امام ایک اونچے ٹیلے پر گئے اور جانے کے بعد آواز لگائی، ارے قاسم تمہیں وقت کا امام بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ حمید نے لکھا ارے جیسے ہی یہ فقرہ سنا قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اچھلنے لگے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے ابو، ارے موت نے مجبور کر دیا ورنہ یہ یتیم حسن والا آپ کی بات پہ لبیک کیسے نہ کہتا۔ حسین نے ابا پھیلائی، قاسم کے ٹکڑے مرے۔ ارے امام ایسے چلے جیسے کوئی رکوع کی حالت میں چلتا ہے۔ عزادارو تمہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک فقرہ جناب قاسم کے حوالے سے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب حسین کو قاسم نظر نہ آئے تو آواز لگائی، بیٹا قاسم تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ قاسم کے ٹکڑے اچھلنے لگے۔ امام نے ابا بچھائی اور ابا بچھانے کے بعد میں قاسم کا ہاتھ اٹھایا، کلائی سے ملایا، قاسم کی گردن اٹھائی تن سے ملائی، قاسم کی انگلیاں اٹھائی پنجے سے ملائی اور ملانے کے بعد آواز لگائی، ارے بھابھی پروان میں نے آپ کے قاسم کا جنازہ ایک ککڑی میں رکھ دیا۔ قاسم ابھی زندہ تھا کہ قاسم پامال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ سید الوسیل، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا قریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، علی بن منصور اللہ جسم لک الفداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔